بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مؤثر وظائف کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا، مکمل کامل المجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سامعین، اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے جو بھی لفظ بولنا ہے خیر کا بولنا ہے، جو بھی بات کرنی ہے وہ اچھی کرنی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو کرنے کے بعد آپ جو بولیں گے وہ پورا ہوگا، جو دعا مانگیں گے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ آپ کوئی بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ خیر کا ہو یا خدا نخواستہ شر کا ہو، وہ پورا کر دیا جائے گا۔ ایک ایسا جادوئی عمل ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے جسے کرنے کے بعد انسان جو بات کرتا ہے، ابھی بات اس کے ذہن میں ہی ہوتی ہے اور وہ پوری ہو جاتی ہے۔ یقین کیجئے، یہ وہ الفاظ ہیں جس کے بعد آپ کی ہر دعا کو منظوری ملتی ہے۔ اس لیے اس وظیفے کی خاص شرط یہ ہے کہ جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ بولیں تو اچھا بولیں، ورنہ خاموش رہیں، اور کسی اپنے پرائے کے لیے کوئی غلط بات نہ سوچیں، کوئی بد دعا منہ سے نہ نکالیں، اچھی بات کریں، اچھی بات سوچیں اور اچھی بات کہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس وظیفے سے اطمینان حاصل ہوگا اگر آپ اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد آپ کی سنوائی ایسے ہوگی کہ آپ ادھر بات کریں گے ادھر آپ کی بات پوری ہو جائے گی۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا۔ بہت دھیان سے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ یقین کیجئے، آپ کو اس وظیفے سے بہت کامیابی ملنے والی ہے۔ اگر بہت دعائیں کر چکے ہیں، بہت وظائف کر چکے ہیں اور یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب آپ کی دعائیں قبول ہوں، تو یہ وظیفہ کر لیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں فوراً قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کو میں طریقہ بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ نے اس وظیفے کے لیے صدقہ دینا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، جتنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے اتنا صدقہ دے دیجئے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ دینے کے بعد آپ نے درود پاک کی کثرت رکھنی ہے۔ جیسے فارغ اوقات میں بیٹھے ہیں تو آپ نے بجائے اس کے کسی کی بات کر لی، کسی کی غیبت کر لی، کسی سے جھوٹ بول لیا، ایسے کام نہیں کرنے، بلکہ درود ابراہیمی یا چھوٹا درود پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سارا دن آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ خاص طور پر یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی زبان پر صرف درود پاک ہی ہو، کوئی غلط الفاظ نہ ہوں۔ کسی سے بھی بات کرتے وقت آپ نے یہ نہیں بھولنا کہ اللہ آپ کے ان لفظوں سے ناراض ہوگا جو آپ اس وقت استعمال کر رہے ہیں اس کی نافرمانی میں۔ یعنی ہم جھوٹ بولتے ہیں، کسی کو برا کہتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، یہ کام نہیں کرنے، اس کی بچت کرنی ہے۔ پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، کوئی بھی اوقات ہو، وقت مقرر کرنا ہے۔ ایک وقت ہے، ایک جگہ، اور روز اسی وقت اور اسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے کہ پہلے ہی دن آپ کو اس کا اثر نظر آئے گا اگر آپ پکی توبہ کر لیتے ہیں کہ میں نے ان گناہوں سے بچت کرنی ہے، بچنا ہے ان گناہوں سے، اور میں نے یہ عمل کرنا ہے، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میں اس میں کامیاب ضرور ہو جاؤں گی یا ہو جاؤں گا۔ پھر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ کی نیت دیکھ کر اللہ کی شان ہے کہ وہ پہلے ہی دن آپ کو عطا کر دے، ورنہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ جب بھی آسانی کرے آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ کا وظیفہ مکمل ہونے کے قریب ہوگا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے الفاظ کس قدر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک وقت میں ایک جگہ کا انتخاب کر کے جائے نماز بچھا کر باوضو ہو کر اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے، 1 بار، 3 بار یا 7 بار یا 11 بار۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے پوری 100 بار، اور اس کے بعد آپ نے یہ 2 نام لینے ہیں، اللہ صمد، یا اللہ، اللہ الصمد، یا اللہ، اللہ الصمد۔ پہلے آپ نے کہنا ہے یا اللہ، اے اللہ، پھر اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے اللہ کو پکارنا ہے، یا اللہ، اے اللہ، یا اللہ۔ جب آپ کہیں گے اے اللہ، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بار بار 313 بار تک پڑھنا ہے، اور پکارنے کا انداز شاندار رکھنا ہے، بہت ڈوب کر پڑھنا ہے، آواز کی طرح، جیسے کسی کو آواز لگاتے ہیں ویسے پڑھنا ہے کہ آپ کے دل کے پر بھی ضرب پڑے، آپ کو اس کا اثر اپنے دل پر بھی نظر آئے کہ جو بھی شر ہے آپ کے دل سے نکل رہا ہے، صرف خیر
خیر دل میں ڈالی جا رہی ہے، نور اللہ کا دل میں اتر رہا ہے، اور آپ نے پکارنا ہے 313 تک مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا کرنی ہے، جو مانگیں گے انشاءاللہ ملے گا، جو دعا کریں گے وہ قبول ہوگی، اللہ آپ کے لفظوں کو رد نہیں کرے گا۔ اور یقین کیجئے آپ کو 100% اس کی گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کو اس میں کامیابی ملے گی، ضرور ملے گی، اگر آپ پڑھ لیتے ہیں دھیان سے، یقین سے پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ وظیفہ ہوتا ہے 7 دن کا، یا تو 7 دن کے اندر اندر میں خیر مل جاتی ہے، 21 دن یا 41 دن، اور جتنے بھی لوگوں کو اب تک بتایا ہے انہیں 7 دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں سنا، انہیں عطا کیا، ان کی جولی کو بھرا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جولی بھی 7 دن میں ہی بھر دی جائے گی۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے عملوں کی کوتاہی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا تو آپ 21 دن تک پڑھ لیں، ٹھیک ہے، چھوڑیے گا نہیں، ناغہ نہ کیجیے گا، 41 دن تک پڑھ لیں۔ 41 دن تو شرطیاں ہے کہ آپ کا جو بھی کام ہے وہ ضرور ہوگا، چاہے ایک کام ہو چاہے بے شمار کام ہو، وہ سب کام ہوں گے، اور آپ کی زبان سے نکلے ہوئے تمام الفاظ خیر کے ساتھ قبول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی نعمت دے، آپ کے دل کو راحت کے ساتھ عطا فرمائے، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، کوئی بھی شر نہ ہو ساتھ۔ سب کے لیے دعا بھی کیجیے گا کہ اللہ تمام پریشان لوگوں کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جو آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں دوسروں کے لیے بھی مانگیے کہ اللہ ان کے صدقے آپ کو بھی عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔